یہ دعا کیا ہے؟ وہ اغننی بے فضل کا امن سوا، یہ کیا دعا ہے اور اس کی طاقت کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے؟ مسنون دعا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں ایک شخص مقروض، پریشان، غربت اور تنگ دستیوں کا مارا ہوا، حالات کا ہارا ہوا، زندگی سے بیزار، معاشرے نے اس کو، زمانے نے اس کو چھوڑ دیا، معاشرے نے، زمانے نے چھوڑ دیا، اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے فرمایا تو پڑھ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اللہ میری کفایت فرما، کفایت فرما۔ اب کفایت سے مراد یہ ہے، کبھی وہ ایک بابا جی کہتے تھے کہ نہیں لوڑ دی تھوڑ نہ ہوئے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہو وہ ہر وقت مجھے ملتی رہے، اللہ ایسی کفایت فرما یا کسی کا محتاج نہ رہوں، ایسی کفایت فرما میں عاجز نہ بنوں، ایسی کفایت فرما ایک ایک چیز کو ترستا نہ رہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، پر کفایت کرنے میں میرے ساتھ حلال کے معاملے کرنا، تیری تقسیم ہے، تیری ترتیب ہے، اللہ مجھے حلال بھی چاہیے اور ایسا چاہیے جس میں وسعت ہو، اور ایسا چاہیے جس میں برکت ہو، اور ایسا چاہیے جو میری ساری ضرورتوں کی کفایت کر دے، ساری ضرورتوں کی کفایت کر دے۔ میرے پاس وہ حال نہیں چاہیے کہ آج ایک چیز ہے دوسری نہیں ہے، دوسری ہے تیسری نہیں ہے۔ ایک صاحب کے پاس ایجنسی تھی، کہنے لگے ایک دفعہ میاں بیوی ہم روٹی کھا رہے تھے، ایک ٹھنڈا سانس نکلا بیوی کا، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ جب میدا ٹھیک تھا تو کھانا نہیں تھا، اب بیماریاں روگ لگ گئے ہیں، کھانے لاجواب ہیں، اس وقت غربت تھی، تنگ دستی تھی، دل چاہتا تھا کھانے کو، طبیعت چاہتی تھی راحت کو، اب وہ نہیں ہے، اور جب سے یہ دعا پڑھی ہے پھر رب نے وسعت کے دروازے کھولے۔ اس نے ایک وہ ایجنسی لی تھی جو کوئی نہیں لیتا تھا، بالکل کوئی ایسا ادارہ تھا جس کا سارا نظام ختم ہو چکا تھا، وہ ایجنسی لی جو کوئی نہیں لیتا تھا، جو کوئی نہیں لیتا تھا، اس نے لے لی، سستی ملتی تھی، اس نے لے لی، لیکن اس کے ساتھ قدرت کی طاقت تھی، قدرت کی قوت تھی، اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا، ہاں اللہ کا نظام اس کے ساتھ تھا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، میں اللہ مجھ سے تجھ سے وہ رزق نہیں مانگتا جو میرا اور میری نسلوں کی کفایت نہ کرے، اللہ وہ رزق مانگتا ہوں جو کفایت کرے، پر حلال مانگتا ہوں، طیب مانگتا ہوں، طاہر مانگتا ہوں، مطہر مانگتا ہوں، حرام کا حرام نہیں مانگتا۔ حرام جتنا زیادہ ہو جائے ایک وقت آئے گا ختم ہو جائے گا، حرام جتنا پہاڑ بن جائے ایک وقت آئے گا اللہ اس کو ختم کر کے دکھائے گا۔ میں نے ایک جگہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فرمان پڑھا، وہ بس ایک دفعہ پڑھا، مجھے نہ بھولا، پھر فرمایا سود کا انجام تنگ دستی اور فقر ہے۔ ہاں، اور ایک اور صحابی کا قول ہے، اور یہی قول حضرت امام جعفر صادق کا ہے کہ حرام کا انجام فقر اور قلت ہے۔ اللہ مجھے حرام نہیں چاہیے، اور پھر اللہ کہتا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے تیری کفایت کر دی، تو پھر اللہ سے ایک بات اور بھی مانگتے ہیں، آگے ذرا سنیں، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، مولا مجھے غنی کر دے، مجھے پتا ہے تیرے فضل سے کوئی غنی ہوگا، محنت کر کے غنی کوئی نہیں ہوگا۔ کیا کمال دعا ہے، وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ، اغننی، مجھے تیرے فضل سے غنی ہونا ہے۔ میں جا رہا تھا، سیڑھی رکھی ہوئی تھی لمبی بڑی اونچی، اور سر پہ گارے کا تھال تھا اور ایک بندہ چڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے، وہ اس وقت تک قدم اتنے چڑھ چکا تھا کہ چھت پہ گارا دینے گیا، آگے کا اور مزدور کھڑا تھا، اس نے چھت کی لپائی ہو رہی تھی بھوسے والے گارے سے، تو جب وہ نیچے اترا تو میں نے اس کو آواز دی، اس نے پہچان لیا، میں نے اس کے والد کو مزدوری کرتے دیکھا تھا اور اس کو سنا تھا کہ اس کا دادا بھی مزدوری کر رہا اور وہ آج بھی مزدوری کر رہا۔ وَأَغْنَنِي، اللہ مجھے غنی کر دے، بِفَضْلِكَ، ہوگا تیرے فضل سے۔ محنت شرط ہے، یہ لفظ ہمیشہ یاد بھی رکھیں، غور بھی سنیں،
محنت شرط ہے پر محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے کہ محنت فیصلے جو ہیں وہ محنت پہ ہو جائیں، نہ نہ، ہاں محنت شرط ہے، محنت شرط ہے، محنت پہ فیصلے شرط نہیں ہے۔ کتنے ساری عمر محنت کرتے 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 ساری عمر محنت کرتے بندے ختم ہو گئے۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اور مولا ایک شفقت یہ کرنا، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، امن سوا، کسی کے در در کا بھکاری نہ بنانا، کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ کسی کا منگتا نہ بنانا، اللہ کسی کا سوالی نہ بنانا، اللہ مجھے عاجز نہ بنانا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اتنی طاقتور دعا ہے، اور دعا کے اندر کی طاقت کو پرکھیں، اندر کے مفہوم کو دیکھیں، اندر کے ترجمے کو دیکھیں۔ یہ کل میں نے اجتماعی بیٹھ کے پڑھوائی تھی، آج بھی پڑھیں گے، کل بھی پڑھیں گے، لیکن یاد رکھیے گا اس کی تعداد کو نہ دیکھیں۔ اللہ کی ہاں قیامت کے دن سننا غور سے، عدد نہیں تولے جائیں گے، عدد کے اندر خلوص اور اخلاص تولا جائے گا۔ اس نے اس عدد کے اندر اس کا اخلاص کتنا ہے، اس کی طلب کتنی ہے، اس کی للہیت کتنی ہے، اس کی تڑپ کتنی ہے، اور اس کا جذبہ کتنا ہے، اللہ کے ہاں یہ تولا جائے گا۔ اور پھر اگلی بات، وہ عمل جس مجاہدے سے کیا جائے گا، جس قربانی سے کیا جائے گا، جیسے آپ چوکنا ہو کے جاگ کے توجہ سے میری بات سن رہے ہیں، اس مجاہدے سے ایک نور ملتا ہے، وہ نور تولا جائے گا۔ اس مجاہدے سے نور ملتا ہے، اس مجاہدے سے، ہاں گھروں کو چھوڑا، آپ آخری عشرے کے اعتکاف میں آپ پھر اس وقت جائیں گے جب اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ یہ جو قربانی ہے اللہ کے لیے کی ہے، اس مجاہدے پہ جو مجاہدہ آیا، اس قربانی پہ جو قربانی آئی، کبھی جاگنے کی، کبھی ٹیک ہٹانے کی، کبھی توجہ کرنے کی، کبھی اپنی چاہتوں کو توڑنے کی، اس پہ نور ملتا ہے۔ یہ نور قیامت کے دن ترازو میں تولا جائے گا۔ وَأَغْنَنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، مولا مجھے غنی کر دے، اور مجھے پتا ہے غنی تیرے فضل کے بغیر کوئی نہیں ہوگا۔